بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایسا بیوقوف نائی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بال کاٹتے وقت وہ بالوں کو کٹ لگا دیتا تھا اور شیو کرتے وقت منہ پر۔ نتیجہ یہ کہ اس کا کام ٹھپ ہوتا چلا گیا اور وہ اپنی چیزیں بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی بچی، اس کا اسرہ اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ ان میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نائی کی بیوی اسے بے وقوفیوں پر تانے دے رہی تھی کہ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں تم سے متفق ہوں، میں نے کبھی خود سے کچھ نہیں کمایا، میں کبھی خود سے کچھ نہیں کما سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ بیوی نے کہا، اگر تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگو، میں بھوکا نہیں مرنا چاہتی۔ بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کچھ مانگو، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، بادشاہ سے کہو کہ تمہیں بھی کچھ دے دے۔ نائی نے پھر ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اس نے کہا کہ وہ نائی کو بھی کچھ دے دے۔ بادشاہ نے پوچھا، کچھ بھی کیا دوں؟ اب نائی کی بیوی نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اسے کیا مانگنا چاہیے، اور نائی کا اپنا دماغ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ نائی نے پریشان ہو کر کہا، کچھ بھی دے دیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کچھ زمین دے دوں؟ نائی کی جان میں جان آئی کہ وہ کچھ بھی کے مسئلے سے نکلا۔ وہ بولا، ہاں، کوئی بھی زمین دے دیں۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر ایک اجڑی پجڑی زمین دینے کا حکم دے دیا۔ نائی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا، تمہیں کیا ملا ہے؟ جلدی دو تاکہ میں روٹی خرید کر لاؤں۔ نائی نے زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی؟ نائی بولا، لیکن زمین تو زمین ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی۔ بیوی نے غصے سے کہا کہ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی دوسرا نہیں۔ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس میں کاشت نہیں کر سکتے؟ کیا تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہے؟ نائی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، مگر چلاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آخرکار اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نائی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نائی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے اور خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی کوئی آدمی ان کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اسی زمین کے قریب ہی جنگل میں 7 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ نائی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب شام ڈلی تو ایک چور نائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ نائی کی بیوی نے پہلے تو کچھ دیر ٹال مٹول کی، پھر گویا تھک ہار کر کہنے لگی، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے یہاں اشرفیوں کی 5 دیگیں دفن کی تھی، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ اب ہم وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں، تم کسی سے بھی یہ بات مت کرنا، ورنہ وہ دیگیں تلاش کر کے لے جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا، مگر شام ڈلے جب نائی اور اس کی بیوی گھر واپس چلے گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور 7 چور مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا کر خزانہ تلاش کرنے لگے۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلا دیا گیا، مگر انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا۔ اگلی صبح نائی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ بیج ادار لے کر آئی اور زمین میں بو دیے۔ ہل بہت ہی اچھا چلا تھا تو فصل بھی بہت ہی اچھی ہوئی۔ نائی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی اتنے پیسے بچ گئے کہ اس نے کچھ سونا خریدا اور ایک مٹکے میں چھپا دیا۔ جب چوروں نے یہ دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے۔ پھر وہ نائی کے گھر گئے اور اس سے کہنے لگے، ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو کیونکہ ہم نے ہل چلایا تھا۔ نائی کی بیوی ہنسی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ زمین میں سونا ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں ملا۔ اب وہ سونا گھر میں ایک مٹکے میں چھپایا ہوا ہے، لیکن وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس پر چوروں نے کہا، اگر تم سیدھے طریقے سے ہمارا حصہ نہیں دو گی تو ہم خود لے لیں گے، بے شک آج رات دیکھ لینا۔
नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए। लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से इसे छुपते देख लिया। नाई चोरों से बहुत डरा हुआ था। इसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को वो अपनी कमीन गाह से निकला और मटका लेकर फरार हो गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल तकसीम करने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयां रखी हैं ताकि किसी को शुबा ना हो। पहले मिठाइयां बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटते हैं। जंगल में गुप्त अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल कर मिठाइयां निकाली और खाने को मुंह में डाली और साथ ही थूक करके थूकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई की बजाय उपले डालकर रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी इनकी शक्लें देखकर हंसने लगी। इस पर चोर बोले, तुमने 2 मर्तबा हमें बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो बक बक करते हुए चल दिए। जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने इस मर्तबा भी इसे छुपते देख लिया। नाई ने परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गद्दे के नीचे तो नहीं छुपा लिया? नाई की बीवी ने इसे तसल्ली दी, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं, सोना महफूज है। मैंने इसे बाहर नीम के दरख्त की ऊंची शाखों में एक पोटली में बांध कर छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब सब सो गए तो वो अपनी कमीन गाह से निकला और इसने अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक आदमी ऊपर चढ़े और इसे उतार लाए। एक चोर ने कमीज उतारी, कसकर धोती बांधी और ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ यह था कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा और इसने हाथ आगे बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने जोर से इसकी रान पर डंक मार दिया। चोर ने तकलीफ से परेशान होकर बेसाख्ता अपनी रान पर हाथ मारा। नीचे खड़े चोर चिल्लाए, चोर कहीं के, तुम पोटली नीचे उतारने की बजाय इसमें से सोना निकाल कर अपनी जेब में डाल रहे हो। अंधेरे की वजह से बाकी सब चोरों को यही लगा था। दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, दरख्त पर कुछ है जो मुझे चुभ रहा है। इसी वक्त एक दूसरी मक्खी ने भी इसके सीने पर डंक मारा। चोर ने सीने पर हाथ मारकर इसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चिल्लाने लगे, हमने देख लिया है, तुम सोना छुपा रहे हो। इन्होंने एक दूसरा चोर ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियां फैल चुकी थी। मक्खियों ने इस चोर के जिस्म पर भी डंक मारना शुरू कर दिया। वो बेइख्तियार अपने जिस्म पर जगह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को बहुत गुस्सा आया कि दूसरा चोर भी बेईमान निकला और ये भी सोना छुपा रहा है। फिर सब चोर एक एक करके ऊपर चढ़ने लगे और हर एक के साथ ऐसा ही हुआ। आखिर सरदार की बारी आई। इसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था कि वो शाख जिस पर सब खड़े थे वजन बर्दाश्त न करते हुए टूट गई और सब नीचे जा गिरे। छत्ता इनके ऊपर गिर गया और मक्खियां इन पर टूट पड़ी। सब चोर जान बचाकर भागे। इसके बाद कई दिनों तक सुकून रहा क्योंकि चोर इस काबिल न थे कि चल फिर सकते। नाई और इसकी बीवी सोचने लगे कि शायद चोर अब दोबारा इन्हें तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। एक रात जब वो कमरे की खिड़की खोलकर सोए हुए थे तो नाई की बीवी की आंख सरगोशियों की आवाज से खुल गई। चोरों की आवाज पहचान कर इसके होश उड़ गए। इसने सोचा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और नाई का उसरा पकड़कर खिड़की के साथ छुपकर खड़ी हो गई। पहले वाले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता सर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उसरे वाला हाथ घुमाया
اور چور کی ناک کاٹ ڈالی۔ چور تکلیف سے چلایا، خدایا میری ناک کسی چیز سے لگ کر کٹ گئی ہے۔ دوسرے چور آہستہ آواز میں اسے ڈانٹنے لگے، ارے خاموش، تم سب کو جگا دو گے، چپ کر کے اندر جاؤ۔ چور نے کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میری ناک سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ چور بولے، ارے بزدل، تمہاری ناک کھڑکی سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی ہے اور تم رو پیٹ رہے ہو۔ دوسرے چور نے کہا، میں اندر جاتا ہوں، اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے سر اندر کیا، نائی کی بیوی نے اپنا اسرا چلا دیا اور اس کی بھی ناک کٹ کر جا گری۔ چور تکلیف سے چیخا، خدایا اندر واقعی کوئی تیز چیز ہے۔ پھر تیسرے چور نے کہا، کھڑکی کی کوئی کانچ نکلی ہوگی، تم ایک طرف ہو، میں دیکھتا ہوں، اور اپنا سر کھڑکی سے اندر ڈالا۔ پھر وہی ہوا، اس کی ناک بھی کٹ کر جا گری۔ تیسرا چور پیچھے ہٹتے ہوئے کر رہا، واقعی کوئی تیز چیز ہے، مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری ناک ہی کاٹ ڈالی۔ بے وقوفو، تم بزدل ہو، مجھے اندر جانے دو۔ چوتھے چور نے کھڑکی میں سر ڈالا اور ناک کٹوا بیٹھا۔ پھر پانچویں اور چھٹے چور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور سردار کی باری آ گئی۔ سردار نے کہا، ساتھیو، تم سب زخمی ہو گئے ہو، ایک آدمی کو ٹھیک رہنا چاہیے تاکہ وہ سب زخمیوں کی حفاظت اور تیمارداری کرے، کسی اگلی رات واپس آتے ہیں۔ سب چور واپس پلٹ گئے۔ نائی کی بیوی نے چراغ جلایا اور تمام چوروں کی ناکیں ایک ڈبی میں جمع کر لی۔ چند دن سکون سے گزرے، موسم خوب گرم ہو گیا اور کمرے کے اندر سونا ممکن نہیں رہا، تو نائی اور اس کی بیوی نے باہر صحن میں چارپائیاں بچھا لی۔ پھر چور چند دن بعد واپس آئے۔ انہوں نے سوچا کہ سونا ضرور نائی کی بیوی کے پاس ہے، تو اسے ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ دبے قدموں سے آگے بڑھے اور اس کی چارپائی اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنگل میں اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد نائی کی بیوی کی آنکھ جو کولے کھانے سے کھل گئی اور یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ چور اس کی چارپائی اٹھا کر جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیسے بچوں۔ کچھ دیر بعد چور تھک گئے، وہ ایک گھنے برگد کے نیچے رکے اور مشورہ کرنے لگے کہ کچھ دیر یہاں رکتے ہیں اور چارپائی نیچے رکھ کر کمر سیدھی کر لیتے ہیں۔ نائی کی بیوی نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے تکیوں کے اوپر چادر ایسے ڈالی کہ لگتا تھا کہ وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اور پھر برگد کی ایک لٹکتی شاخ کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئی اور شاخوں میں چھپ گئی۔ چوروں نے چارپائی کاندھوں سے اتار کر نیچے زمین پر رکھ دی اور فیصلہ کرنے لگے کہ پہرے کی پہلی باری کس کی ہوگی۔ سردار کے نام کا کرا نکلا، کیونکہ باقی سب چور ابھی تک ناک کے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ پھر سب چور سو گئے اور سردار پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ نائی کی بیوی کو اچانک ایک خیال سوجا۔ اس نے اپنا سفید دوپٹہ چہرے اور سر کے گرد لپیٹ لیا اور آہستہ آواز میں محبت بھرے گانے گانے لگی۔ چوروں کے سردار نے اوپر دیکھا تو اسے ایک چاندنی میں ایک خوبصورت عورت درخت پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور درخت کی پری ہے جو مجھ جیسے حسین شخص پر عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ حسینہ، نیچے زمین پر اترو، مجھ سے خوف مت کھاؤ۔ پری نے جواب نہیں دیا اور عاشقانہ گانے دھیمے سروں میں گاتی رہی۔ سردار نے یہ دیکھا تو خود درخت پر چڑھنے لگا۔ جب وہ پری کے قریب پہنچا تو پری نے ایک سرد آہ بھری اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سردار نے بے تاب ہو کر پوچھا، اے پری، اتنا اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ نائی کی بیوی نے اداس لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم ایک ہرجائی ہو اور مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ لمبی ناک والے مرد ہمیشہ ہرجائی ہوتے ہیں۔ سردار نے اسے اپنی وفا کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر نائی کی بیوی نے کہا، ایسا کرو کہ اپنی زبان کو لمبا سا باہر نکالو، میں اسے چھو کر جان لوں گی کہ یہ زبان سچ بولتی ہے یا جھوٹ۔ چوروں کے سردار نے خوش ہو کر اپنی زبان باہر نکالی۔ پری اس کے قریب آئی اور اسرے سے اس کی زبان کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ چوروں کی ناک کاٹنے کے بعد نائی کی بیوی نے اسرا اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ اب سردار تکلیف کی شدت سے زور سے چیخا اور درخت سے نیچے جا گرا۔ دوسرے چور جاگ گئے۔
سردار نے اوپر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن بول نہ سکا۔ وہ زبان کٹنے کی وجہ سے بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ چور بولے، لگتا ہے سردار پر جادو ہو گیا ہے، درخت پر ضرور کوئی اسیب ہے۔ اسی وقت نائی کی بیوی نے اپنی سفید چادر لہرانی شروع کر دی اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ چوروں کی خوف سے جان نکل گئی۔ انہوں نے خوف کی وجہ سے اپنے سردار کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے بھی اپنی چارپائی سر پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے مشکل سے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیں اور زبان کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چلاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے انصاف طلب کرنے لگے کہ وہ نائی سے انہیں ان کی محنت کا معاوضہ دلوا دے۔ لیکن نائی کی چلاک بیوی نے بھی اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناک پیش کر دی۔ جب بادشاہ نے چوروں کی ناک دیکھے اور سارا قصہ سنا تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ جب تک اس نائی کے سر پر اس کی عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے، یہ کوئی احمقانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس کی بیوی کے ہوتے ہوئے اس سے بہتر وزیر نہیں ملے گا۔ اس طرح نائی کی بیوی کی عقل مندی کی وجہ سے ان کی چوروں سے بھی جان چھوٹ گئی اور نائی کی بیوی بادشاہ کی وزیر بن گئی اور ان کے حالات بھی بہتر ہو گئے۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔